اللہ جل شانہ نے قرآن پاک ہماری ہدایت اور عزت کے لیے نازل فرمایا۔ ہم جب تک قرآن سے وابستہ تھے ہم دنیا میں ہدایت کے ساتھ تھے، عزت و سرخروئی کے ساتھ تھے، اور جیسے جیسے قرآن سے ہمارا تعلق کمزور پڑتا گیا، ہدایت کے معاملے میں ہم کمزور ہوتے چلے گئے اور عزت و وقار کے معاملے میں بھی کمزور ہوتے چلے گئے۔ اقبال نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف قرآن سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر دین و آخرت میں سرخرو ہوئے، اور ہم قرآن سے دور ہونے کی بنیاد پہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور بات صرف اقبال کی شکایت کی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں ہماری سفارش فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری صرف شفاعت نہیں فرمائیں گے، ہماری شکایت بھی فرمائیں گے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آپ ہماری شکایت بھی فرمائیں گے۔ اور ہماری شکایت جو اللہ کی بارگاہ میں آپ فرمائیں گے، کسی اور چیز کی شکایت نہیں فرمائیں گے، اسی بات کی شکایت فرمائیں گے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر شکایت کریں گے اے میرے رب، میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنی ساری مصروفیتوں کے لیے تو اس کے پاس وقت تھا، ساری ذمہ داریوں کو تو یہ ادا کر رہا تھا، سب سے اس کا تعلق تھا، اگر کسی سے تعلق نہیں تھا اس کا تو قرآن سے تعلق نہیں تھا، قرآن کو اس نے مہجور کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مہجور کا مطلب ہوتا ہے متروک، جس کو چھوڑ دیا جائے، جس چیز کو چھوڑ دیا جائے اس کو مہجور کہتے ہیں، اس کو متروک کہتے ہیں۔ لیکن عربی جو زبان ہے اس میں لفظوں میں بڑی خوبی ہوتی ہے اور بڑا باریک فرق ہوتا ہے۔ مہجور اور متروک اگرچہ ایک ہی معنی ہے دونوں کا، پیغمبر شکایت کریں گے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ متروک کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، مہجور کا لفظ استعمال کریں گے کہ اس نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ مہجور اور متروک میں فرق یہ ہے کہ متروک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھوڑ دینے کو، ہو سکتا ہے کہ موبائل ہمارے پاس ہو اور ہم اس کا استعمال چھوڑ دیں، ہم یہیں رکھے رہیں، اس کا استعمال نہ کریں، موبائل کو گویا کہ ہم نے چھوڑ دیا، متروک کر دیا، اس کا استعمال متروک کر دیا۔ متروک کہتے ہیں کسی چیز کو نارملی چھوڑ دینے کو، متروک کہتے ہیں کہ چھوڑ دینے کو۔ قرآن نے کہا کہ پیغمبر کہیں گے کہ اس نے مہجور کر دیا۔ مہجور کہتے ہیں کہ اس جگہ سے ہجرت کر جانے کو، صرف قرآن کو چھوڑا نہیں، قرآن سے اس نے رخ موڑ کر کے اپنا رخ کہیں اور کر لیا، قرآن سے کہیں اور چلا گیا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ قرآن ہمارے طاقوں میں تو ضرور ہے، ہمارے گھروں میں تو ضرور ہے، لیکن ہم نے اپنے دلوں کو قرآن سے اپنا دور کر لیا ہے، اتنے بعید ہو گئے ہیں ہم، اتنا فاصلہ قائم کر لیا ہے، گویا کہ قرآن کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنا قبلہ کسی اور چیز کو بنا لیا ہے اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اس سے ہم نے ہجرت کر لی ہے، ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ آج دنیا کے جو ہمارے مسائل ہیں اور دین کے جو مسائل ہیں ہمارے، بنیادی طور پر اس کی سب سے کلیدی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے ہماری دوری ہے۔ ہمارے پاس زندگی کی ساری مصروفیات کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے بڑا عذر بھی ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور قرآن تو اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ یہ تو بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اپنی سستی، کاہلی، غفلت کے لیے ہم خوبصورت بہانہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، تواضع اور انکساری کر کے اپنے جرم کے لیے ایک خوبصورت بہانہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ کہنے لگتے ہیں ارے قرآن ہمارے سمجھ کی تو ہے نہیں، بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکے، بڑے بڑے مشائخ نہیں سمجھ سکے، تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے تو بہت بڑے علم ہونے کی ضرورت ہے، بڑے مفتی صاحب لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے کام کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم تو علماء کی تقریر سن لیں گے، مفتی صاحب بتا دیں گے، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ قرآن کو کما حقہ سمجھنا آسان نہیں ہے، کما حقہ تو خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، اور قرآن کو بہت گہرائی اور بہت اعلیٰ فہم کے ساتھ سمجھنا یہ یقینی طور پر بڑے علماء اور بڑے مشائخ کا کام ہے۔
لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے صرف علماء اور مشائخ کے لیے نزول نہیں ہوا ہے، یہ عام انسانوں کے لیے اس کا نزول ہوا ہے، عام مسلمانوں کے لیے اس کا نزول ہوا ہے۔ خدا کا یہ پیغام صرف علماء کے نام نہیں ہے، خدا کا یہ میسج صرف مشائخ کے لیے نہیں ہے، خدا کا جو یہ پیغام ہے صرف خواص کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ ایک عام سے عام آدمی اس سے اسی طرح فیض یاب ہوتا ہے جس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ عالم، اعلیٰ سے اعلیٰ محدث، اعلیٰ سے اعلیٰ فقیہ، اعلیٰ سے اعلیٰ دانشور، اعلیٰ سے اعلیٰ سائنٹسٹ، اعلیٰ سے اعلیٰ ماہر قانون جس طرح قرآن سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اسی انداز میں اسی طریقے سے ایک معمولی مسلمان بھی فیض یاب ہو سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کے ساتھ معاملہ ایک الگ ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی جو دعوت ہے، قرآن کا پیغام ہدایت ہے، یہ سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پوری انسانیت کو قرآن نے اپنا مخاطب بنایا ہے، پوری انسانیت کو دعوت ہدایت ہے، پوری انسانیت کو صحیح رخ دینے کے لیے قرآن آیا ہے، پوری انسانیت کی نجات کے لیے، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس سے ہدایت پوری انسانیت کو ملے گی۔ قرآن کا پیغام محبت جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، لیکن فیضان محبت عام نہیں ہے۔ فیضان محبت، فیضان ہدایت خاص لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن سے صحیح معنوں میں فیض یاب خاص لوگ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ متقین، ھدی للمتقین، قرآن سے صحیح معنوں میں فیض اٹھائیں گے جو ڈرنے والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، خشیت والے ہوں گے۔ کسی کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی کی خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کسی کا ڈر اور کسی کی خشیت، کسی کا خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو بڑا سمجھیں گے۔ خدا کا تقوی اور خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ خدا کو مانیں گے اور خدا کی کبریائی کو مانیں گے، اپنی انا کو فنا کریں گے، اپنی نفس کی تذلیل کریں گے، اپنے نفس کا انکار کریں گے، اپنی انانیت سے باہر آئیں گے۔ تو جو شخص اپنی انا سے جتنا باہر نکلے گا، جو شخص اپنی خودی اور اپنی انانیت سے جس قدر بلند ہوگا، خدا کے اس پیغام سے اسی قدر زیادہ فیضیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب قرآن سے فیضیابی کا یہ اصول ہے کہ اس سے فیضیابی متقیوں کو ملے گی، یعنی جو لوگ اپنے انکار کر کے خدا کی بڑائی کا اقرار کرنے والے اور اعتراف کرنے والا ہوں گے، خدا کی بڑائی کا اعتراف کرنے والے ہوں گے، ان کو قرآن کا فیض ملے گا۔ تو جب بات یہ ہے کہ قرآن سے فیض اٹھانے کا اصول یہ ہے کہ جو اپنے وجود کی جس قدر نفی کرتا جائے گا، خدا کی کبریائی اور خدا کی بڑائی کا جس قدر اعتراف کرتا جائے گا، قرآن سے اسی قدر فیضیاب ہوتا جائے گا۔ جب یہ اصول یہ نکلا، اس اصول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کا ایک عظیم محدث، ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم عالم، ایک عظیم دانشور، ایک عظیم ماہر قانون قرآن کو شب و روز پڑھتا رہے، لیکن اس قرآن کی ہدایت اس کے رگ و پے میں سرایت نہ کرے۔ ایک عام مسلمان، ایک بہت لیک کیٹیگری کا مسلمان خدا کے خوف سے، خدا کی بڑائی سے سرشار ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور قرآن سے زیادہ فیض پائے، ایک عام مسلمان زیادہ فیض پائے۔ قرآن کا پیغام عام ہے اور قرآن سے فیضیابی کا اصول عام ہے کہ فیضیابی، اس کی فیضیابی کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے دانشور ہیں، بلکہ قرآن سے ہدایت یاب ہونے کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی خودی سے نکلیں خدا کی خدائی، اپنی بڑائی سے نکل کے خدا کی بڑائی کا اعتراف، اظہار، احساس آپ کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یہ حال ہے قرآن کا۔ قرآن سب کے لیے ہے، اور قرآن سے کون زیادہ فیضیاب ہو جائے، قرآن سے کس کو زیادہ فائدہ مل جائے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، یہ بات اپنے آپ میں صحیح ہے، درست ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، قرآن پہ تحقیق کرنے کے لیے، قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے، قرآن سے قانون نکالنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، یہ علماء کا کام ہے۔
تو قرآن پر کتابیں لکھنا تو علماء کا کام ہے، لیکن قرآن سے ہدایت لینا یہ علماء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ جس کے اندر خدا کا جتنا خوف ہوگا وہ اسی قدر قرآن سے ہدایت لیتا چلا جائے گا۔ اور قرآن بنیادی اعتبار سے قانون کی کتاب نہیں ہے، قرآن بنیادی اعتبار سے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے جب ہم ہدایت کے طلبگار ہیں تو بلا تفریق ہر شخص کو چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے حصے کی ہدایت طلب کریں۔ قرآن سے اب ہمارا حصہ جو کیا ہے، ہم اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق قرآن میں جو ہمارا حصہ ہے اس حصہ کو ہم حاصل کریں۔ اور ہماری اور آپ کی یہ کس قدر محرومی ہوگی کہ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سارے معاملات میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو کتاب ہمارے مولا نے، ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے ہمارے لیے نازل کی، جس کے مخاطب صرف ہم ہیں، تو جو کتاب، جو خط، جو لیٹر، جو مکتوب، جو پیغام ہمارے خدا کا ہمارے نام ہے، ہم اسی کو کھولنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت زیادہ سے زیادہ ہوا تو ایصال ثواب کر دیے، بہت زیادہ سے زیادہ ہوا تو کبھی دو چار سطریں پڑھ لیے، ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ قرآن کا حق یہ نہیں ہے، قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن ہم سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، ترجموں کے سہارے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، یہ دو چیزیں جب حاصل ہو جائے تو آگے کا کام ہے تدبر کا کام، تدبر فی القرآن، تلاوت قرآن۔ قرآن کو ہم پڑھیں، سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو پڑھیں، فہم قرآن، اس کے بعد ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، قرآن کا فہم حاصل ہو۔ تیسرا مرحلہ ہے تدبر فی القرآن کا، قرآن میں ہم گہرائی کے ساتھ غور و خوض کریں، گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ قرآن قوموں کو بلند کرنے کے لیے آیا، آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں وہ قوم ہی پست ہے جس کے پاس قرآن ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے وہ قوم کیوں پست ہے؟ اجمیوں کے لیے تو ہم اجمی اور ہندوستانیوں کے لیے تو بڑا عذر ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں۔ صاحب جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو عرب ہیں اور جن کا تعلق بھی صبح و شام قرآن سے ہوتا ہے، خوب تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی عالمی سطح پہ، عالمی اسٹیج پر وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن سے فیضیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ قرآن سے پڑھتے ہوئے روئے زمین پر دیگر قوموں کے بالمقابل پست اور ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہوئے ان کے قلوب ایمان، معرفت، خشیت سے لبریز کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تدبر فی القرآن، گہرائی کے ساتھ قرآن کو اپنے تمام تر سیاسی، سماجی، معاشی، قانونی ہر معاملات میں قرآن کو رہبر و رہنما بنائے اور ہر معاملات میں قرآن سے روشنی لیں۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، وہ چونکہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، قرآن سے فیضیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کا سمجھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کو عربی سے براہ راست سمجھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ امت کے جو فتنے ہیں، امت میں جو انتشار اور زوال ہے، امت کی تباہی جو ہے، یہ جاہلوں کے سبب ہے، قرآن نہ پڑھنے والوں کے سبب ہے، یا قرآن پڑھنے والوں کے سبب ہے؟ تدبر فی القرآن کرنے کے بعد اس پہلو پہ غور کیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ بھی بجائے اس کے کہ قرآن کو امام بنائیں، بجائے اس کے کہ قرآن کے ذریعہ امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پہ اور پوری انسانیت کے لیے عمومی طور پر ہدایت اور سربراہی کا فریضہ انجام دیں گے، بجائے اس کے قرآن پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کر آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپس میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں، امت کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے بڑھا رہے ہیں، امت کو ہدایت کے لیے مہمیز کرنے کے بجائے غیر ضروری مسائل میں الجھا رہے ہیں۔ ان سوالات پہ غور کیا جائے اور ان سوالات پہ غور کر کے از سر نو قرآن میں تدبر کیا جائے۔ کہیں تو قرآن کے فہم میں،
کہیں تو قرآن کی جستجو میں، کہیں تو قرآن کے سمجھنے میں، کہیں تو قرآن کے مطابق سوچنے اور چلنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ان کوتاہیوں کا ادراک کیا جائے۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو تدبر فی القرآن کر کے اور قرآن کو صحیح معنوں میں اپنا امام بنائے۔ ایسی امامت کہ جس طرح نماز میں ہم ایک شخص کو جب امام بنا لیتے ہیں تو پوری امامت ہمارے ایک ساتھ سب ایک حیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک وحدت قائم ہو جاتی ہے، ایک یگانگت قائم ہو جاتی ہے۔ ہم جب صحیح معنوں میں قرآن کو امام بنا لیں گے تو پوری امت مسلمہ میں ہی نہیں بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر صحیح طور پہ انسانیت قرآن کو قبول کر لے تو پوری انسانیت میں ایک وحدت، ایک یگانگت، ایک رنگی، ایک محبت قائم ہو جائے۔ یہ قرآن کا کمال ہے اور یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کرے، رہبری کرے دنیا کے اور دین کے تمام معاملات میں۔ تدبر فی القرآن کے علاوہ جو پہلا مرحلہ ہے ہمارا تلاوت قرآن کا مرحلہ، جو سارے مسلمانوں کے لیے، عوام و خواص سب کے لیے مرحلہ ہے یہ، اس پہ ہمیں بطور خاص غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور تلاوت قرآن سے قرآن کم سے کم تلاوت اور فہم سے تو اپنے آپ کو جوڑیں۔ قرآن میں ہمیں تدبر کرنے والے تدبر کریں، لیکن عام مسلمان ہم اور آپ سب لوگ مل کر کم سے کم قرآن سے ایک رشتہ تو بنائیں، قرآن کی تلاوت سے تو جڑیں، قرآن کے فہم سے تو اپنے آپ کو جوڑیں۔ اس حوالے سے تلاوت قرآن کے حوالے سے حجت الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 آداب شمار کرائے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے 20 آداب ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا صاحب آپ تلاوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے تلاوت کریں اور کس انداز میں ہم تلاوت کریں کہ قرآن کی ہدایت، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں منتقل ہو سکے اور پورے طور پر ہم قرآن سے فیض یاب ہو سکے۔ تو اس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اور تلاوت کے 20 آداب بتائے ہیں۔ میں سرسری طور پہ ان آداب سے گزر رہا ہوں۔ ان 20 آداب میں 10 ظاہری آداب ہیں اور 10 باطنی آداب ہیں۔ ہمیں قرآن کی تلاوت میں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب کے ساتھ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صحیح معنوں میں ہم امت قرآن بن سکیں گے اور صحیح معنوں میں قرآن کا فہم اور قرآن کا نور ہم میں منتقل ہو سکے گا۔ ظاہری آداب کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہری آداب میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو جب بھی پڑھیں باوضو ہو کے پڑھیں اور محبت اور احترام کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو ایک مناسب مقدار میں تلاوت کریں، نہ تو بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو۔ مناسب مقدار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے کم قرآن کو ختم کرنے پہ آپ نے ناپسندیدگی فرمائی ہے کہ کم سے کم قرآن کو ختم کیا جائے 3 دن میں ختم کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو پرانی کہانی ہو گئی کہ 3 دن میں قرآن ختم کیا جائے، یا ہمارے خاص مولانا ضیاء الرحمن صاحب جیسے حفاظ ہوں گے، بڑے حفاظ ہوں گے، تو یہ تو 3 دن میں۔ دیکھیے صحابہ کا کیا ذوق تھا کہ صحابہ حضور سے فرماتے تھے کہ حضور ہم 3 دن میں بھی کم میں قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن میں ختم کرو۔ 3 دن سے کم میں ختم کرو گے قرآن کو تو قرآن پڑھ تو لوگے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کا تقاضا یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھو، کم سے کم 3 دن میں پڑھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے حوالے سے کہ کتنا پڑھا جائے اور کتنے دنوں میں ختم کیا جائے، انہوں نے کہا، امام غزالی نے فرمایا کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے 3 درجے ہیں جو ختم کرتے ہیں، کہ ایک غافلوں کا درجہ ہے اور ایک محبین کا درجہ ہے اور ایک متوسط لوگوں کا درجہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو محبین کا درجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو 3 دن میں ختم کرتے ہیں۔ اب ایسے محبین تو چراغوں سے ڈھونڈنے سے ملیں گے اس زمانے میں۔ یہ ہے محبین جو قرآن کو 3 دن میں ختم کرتے ہیں۔ متوسطین جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ہیں جو ہفتے میں قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ اور امام غزالی نے فرمایا کہ تیسرا طبقہ ہے غافلوں کا۔ غافلوں کی تلاوت 1 مہینے میں ختم ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنا شمار کریں، اپنا حال کا جائزہ لیں، ہم خود اپنے حال کا جائزہ لیں کہ ہمارا تو شمار غافلوں میں بھی نہیں ہوتا ہے، غافلوں سے بدتر درجے میں لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم تو 2 مہینے میں بھی ہمارا قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن والے ہیں اور قرآن سے تعلق کی کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہمارا شمار قرآن کی تلاوت کرنے والے میں جو غافل ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کو مناسب مقدار بانٹ لیا جائے۔ عوام، آج کے عوام اپنے حساب سے بانٹ لیں، 1 رکوع، 4 رکوع، آدھا پارا،
चौथाई पारा हर आदमी अपने हिसाब से बांट ले, ताकि पूरा महीना पूरा हफ्ता उसी तनासुब से हम तिलावत करें। ऐसा ना हो कि जिस दिन किसी की मैयत हो उस दिन तो पूरा कुरान पूरा एक पारा पढ़ें और अब्बा के लिए पूरा 4-4 कुरान खत्म करवाएं, लेकिन दूसरे दिन से हम खुद ही कुरान को न छुएं। तो हर आदमी अपने ज़ौक़ और अपने हिम्मत के मुताबिक हम में से हर शख्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, दीनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुरानी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कुरान का एक खास हिस्सा, खास मिक़दार मुतय्यन कर ले जिसकी तिलावत करे। इमाम गज़ाली ने यह भी लिखा है कि कुरान को लिखा जाए, कुरान को सिर्फ पढ़ा ना जाए, कुरान को लिखा जाए, लिख करके भी कुरान से मोहब्बत का अपना सबूत दिया जाए और कुरान से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया जाए कि कुरान को लिखा जाए। पांचवा तरीका यह है कि तरतील के साथ पढ़ा जाए, कम से कम शीन काफ दुरुस्त कर लिया जाए। हिंदुस्तान में हम अपने मुआशरे में बात करें तो कम से कम शीन काफ में दुरुस्त कर लिया जाए। 20-20 साल से हम खानकाह में आके कव्वालियां सुन रहे हैं और यहाँ पे उलमा बैठे हैं, हुफाज बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, कम से कम शीन काफ तो दुरुस्त कर लें। हमारे पास बहुत टाइम है दुनिया के लिए, हमारे पास कुरान के लिए इतना टाइम नहीं है कि हम कभी एक हफ्ते कारी साहब से लेकर के खानकाह है कि कारी साहब एक हफ्ते हम खानकाह में रहेंगे, कम से कम शीन काफ तो दुरुस्त कर दीजिएगा कि हमारा कुरान दुरुस्त हो जाएगा। सिर्फ खानकाहों में और दीनी मजलिसों में भी जो हमारी हाजिरी है ये फैशन के तौर पे तो बनती जा रही है, सीखने का जज्बा, कुरान से जुड़ने का जज्बा, दीन सीखने का जज्बा हमारा कम होता जा रहा है। हम जब हफ्तों हफ्तों की पिकनिक मना सकते हैं और मुल्क और बैरून मुल्क जा सकते हैं, तो एक हफ्ता कुरान की तिलावत पे नहीं दे सकते हैं खानकाह में आकर के या किसी भी मदरसे में जाकर के या अपने मोहल्ले में? यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। हर मोहल्ले में मस्जिद है, हर मोहल्ले में इमाम है। 4 दिन जो नमाज पढ़ता है इमाम का हिसाब लेने तो जाता है, लेकिन उस इमाम से हिदायत लेने नहीं जाता है कि हम उस इमाम के पास जाके कहें कि इमाम साहब 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, आज़ा कमजोर होने लगे, अभी मेरा शीन काफ दुरुस्त नहीं है, आप शीन काफ दुरुस्त कर दें। कुरान हम पढ़ें तो अपने शीन काफ को दुरुस्त करके पढ़ें, तजवीद को दुरुस्त करके पढ़ें। बहुत आला कारी ना हो सके लेकिन बुनियादी एतबार से कम इतना तो कुरान पढ़ लें कि जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। छठा अदब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान का अदब यह है कि जब हम पढ़ें तो अपने अंदर तवाज़ु की कैफियत, खशियत की कैफियत बना करके, रोने का समा बना करके, रोना ना आए तो जबरदस्ती रोने की कोशिश करें कि कुरान का ये पैगाम जो कुरान हमारे लिए नाजिल है हम किस कदर दूर हैं इससे। और जब हम कुरान पढ़ते जाए, खासतौर पे जिनको समझता है जो तर्जमे के साथ पढ़े, तर्जमे के साथ जरूर पढ़िए कुरान को। 1-2 बार जब आप कुरान को ऐसे खत्म कर लें उसके बाद तर्जमे के साथ पढ़िए। तो जब पढ़ें और खुदा के अजाब का जिक्र आए तो डरें, अपने आप को डराएं, अपने नफ्स को डराएं, रोने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो रो, और अगर रो ना सके तो रुहासू हो जाओ, रोने की तरह कम से कम कैफियत तो बनाओ, ताकि इस कैफियत के जरिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए रहो, ताकि कुरान की तिलावत के साथ हमारे अंदर वाकई में खशियत और आखिर वाकई में बुका की कैफियत पैदा हो जाए, रोने की कैफियत पैदा हो जाए। अगर ये कैफियत नहीं पैदा हो रही है, सिर्फ पढ़ने का क्या हासिल है? इसी तरह इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि कुरान जब पढ़ें तो कुरान की जो आयत हैं उनकी हुकूक की रियायत करते रहे कि जब आयत सजदा आए तो आयत सजदा कर लें, जब और कोई बात आए तो अपने आप को उससे जोड़ें। कुरान को जब पढ़ें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के पढ़ें। और आखिर में जब हम कुरान पढ़ लें, जितना हिस्सा है तिलावत कर लें, तो इस बात की तस्दीक करें दिल से कि हमारे रब ने, हमारे मौला ने बिल्कुल सच फरमाया। जितना हमको समझ में आया ये भी सच था और जो हमको समझ में नहीं आ सका वो भी सच था। जब हम कुरान का एक हिस्सा पढ़ लें तो अपने दिल से और अपने जुबान से इस कुरान की तस्दीक जरूर करें कि हमारे मौला ने बिल्कुल सच फरमाया। ये जाहिरी आदाब हैं कुरान की तिलावत के। अब बातनी आदाब भी सुने आप इख्तिसार के साथ कि जब हम कुरान पढ़ें, जब हमारे हाथों में कुरान हो तो इस बात के एहसास से हमारे सीने को लरसना चाहिए कि हमारे हाथ में कोई मामूली किताब नहीं है, दुनिया की अजीम तरीन किताब है। और ये दुनिया की किताब नहीं है, उस दुनिया की किताब है, ये खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। जब हम कुरान को पढ़ें तो उस कलाम की अजमत के एहसास के साथ पढ़ें, सरसरी तौर पे ना पढ़ें। कोई आम किताब हमारे हाथ में नहीं है, उसके एहसास को, उस कलाम की अजमत का कि ये खुदा का कलाम है, खुदा की बात है, जब तक ये एहसास नहीं होगा कुरान से हमें हिदायत नहीं मिल सकेगी। इसी तरह सिर्फ कुरान की अजमत ना हो, साहिब कुरान की अजमत से भी हमारे सीने लबरेज हों कि मौला ताला हम तेरा कलाम पढ़ रहे हैं,
تو قرآن کی عظمت کے ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کی، یہ ایسے ویسے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم سب کے خالق کی کتاب ہے، ہم سب کے مالک کی کتاب ہے، اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ایک عام محبوب کا جب خط آتا ہے تو ہم اس کے ادراک سے، اس کے احساس سے اپنے آپ کو سرشار کر لیتے ہیں۔ اگر پی ایم کا لیٹر آ جائے تو ہم ہڑبڑا جاتے ہیں، لیکن خدا کا پیغام آیا ہوا ہے، ہم قرآن کو لیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے، تو جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس کلام کی عظمت کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کریں، اور صاحب کلام خداوند قدوس کی عظمت کے ساتھ بھی تلاوت کریں۔ اور اسی طرح جب قرآن پڑھیں تو دل کو قرآن سے لگا کے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں تو قرآن ہو اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے دل و دماغ کو قرآن سے جوڑ کر تلاوت کریں، حضور قلبی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھتے رہیں، اس کے معنی کو سمجھتے رہیں، انبیاء کے قصوں سے عبرت لیتے رہیں، مغضوب اور ملعون قوموں کے حالات سے جب گزریں تو اس سے پناہ مانگتے رہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور بتائی کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو سمجھنے کی جب کوشش کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں قرآن کو سمجھنے نہیں دیتی ہیں، قرآن کے سمجھنے سے روکتی ہیں، معنی ہے۔ تو قرآن اور ہمارے بیچ جو چیزیں حائل ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ہٹا دیں، اور قرآن اور اپنے بیچ میں جو بھی تیسری چیز ہوتی ہے اس کو ہٹا کر ڈائریکٹ قرآن سے استفادہ کریں۔ ایک بندے اور ایک قرآن کے بیچ کون سی چیز حائل ہوتی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بندے اور قرآن کے بیچ بہت ساری چیزیں حائل ہوتی ہیں، لیکن ان میں 3 چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 1، بہت زیادہ تجوید کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ شین قافی میں ہم لگے ہوئے ہیں، نماز میں ہیں اور امام کی ترتیل کا حساب لے رہے ہیں کہ اس کا یہاں پہ غنہ اس کا درست ہوا کہ نہیں، اخفا درست ہوا کہ نہیں ہوا۔ تلاوت کرنے میں جو ہے دوسرے قاریوں کا حساب لیتے رہیں، تو ضرورت سے زیادہ ہم خود قرآن پڑھتے رہیں تو الفاظ کی تلاوت اور پیچ و خم میں ہی الجھے رہیں، تو بہت ضرورت سے زیادہ تجوید و قرأت میں انشغال، امام غزالی نے فرمایا کہ یہ بھی لفظوں میں آپ کو پھنسا دیتا ہے، معنی سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن امام غزالی نے یہ بات تو بڑے قراء کے لیے فرمائی ہے، ہم لوگ تو اس میں آتے ہیں نہیں، ہمیں تو شین قافی ہمارا درست نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ دوسری چیز امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کو، بندے کو جو قرآن سے دور کرتی ہے وہ ہے ہمارا روایتی فہم، روایتی سمجھ، یا ہم نے کسی لفظ کا کہیں معنی پڑھ لیا ہے کسی استاد سے، یا کسی تقریر میں کوئی معنی سن لیا ہے، اپنے آپ کو اسی معنی سے جوڑ کر دیکھنا۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے سامنے قرآن نہ رہے، ہمارے حضرت کا فرمان رہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور جب تک ہم حضرت کے ساتھ جوڑے رہیں گے، روایتی فہم کے ساتھ، تقلیدی فہم کے ساتھ جوڑے رہیں گے، قرآن سے راہ راست ہمارا تعلق نہیں ہو پائے گا۔ قرآن سمندر ہے، قرآن اتنا بڑا سمندر ہے، اتنے گہرے معنی ہیں، اتنے وسیع معنی ہیں، اتنے زیادہ معنی ہیں کہ قرآن کے معنی ختم نہیں ہوتے۔ آپ کے استاذ، آپ کے شیخ نے جو قرآن کا معنی بتایا تھا وہ بالکل حق ہے، لیکن وہی ایک معنی نہیں ہے، قرآن کے بے شمار معنی ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھیے تو خود کو، اپنے آپ کو قرآن سے اور خدا سے جوڑ کے پڑھیے، کسی اور کو ہٹا دیجئے۔ جب ڈائریکٹ قرآن سے ریلیشن قائم کریں گے تو ایسے ایسے معنی عام انسان پر بھی نازل ہوتے چلے جائیں گے جس کا احساس و ادراک لغت کی کتابوں پہ نہیں ہے۔ قرآن کے معنی لغت میں محدود اور محصور نہیں ہے، قرآن کا فیضان ایک چشمہ ہے، سیال ہے جو بہتا رہتا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھیں تو بیچ سے کسی کو ہٹا کے ڈائریکٹ اپنے کو خدا سے اور قرآن سے جوڑ کے پڑھیں تو قرآن کا فیض ہم تک پہنچے گا۔ تیسری چیز جو قرآن کے فیض سے ہم لوگوں کو، قرآن کے فہم سے اور قرآن کے فیض سے ہمیں دور کرتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ 2 باتیں تو خواص کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا اہم ہے؟ ہمیں اور آپ کو قرآن سے کون سی چیز دور کرتی ہے؟ یہ ہم سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، درس عبرت ہے کہ تیسری چیز جو ایک انسان کو قرآن سے دور کر دیتی ہے وہ گناہوں کی عادت اور گناہوں سے تعلق۔ ہم لوگ ڈیلی تقریر سنتے ہیں، ڈیلی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیلی کتاب پڑھتے ہیں، ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو ہماری عادتیں ہیں، گناہوں سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے تعلق ہمارا جڑا ہی رہتا ہے۔ اور جب تک ہمارا تعلق گناہوں سے مضبوط رہے گا، قرآن سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا، قرآن کو ہم صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے قرآن کا فیضان انہی دلوں میں اترتا ہے جو دل گناہوں کی آلائش سے، گناہوں کی عادت سے پاک ہوں۔ اس لیے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں
تو اپنے آپ کو توبہ کرتے رہیں کہ جن گناہوں کے ہم عادی ہیں ان گناہوں کو آج چھوڑ دیں. ہر دن عزم کریں. اگر عزم کرنے کے بعد پھر پچھلا گناہ لوٹ آیا, پھر دوسرے دن عزم کریں کہ انشاءاللہ اب اس گناہ سے ہم پیچھا چھڑائیں گے. جب تک ہم گناہوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے, قرآن پڑھتے رہیں گے, اس کا فیض ہم تک نہیں پہنچ سکے گا. اور ساتویں چیز جو قرآن کے تلاوت کے جو آداب میں سے, باطنی آداب میں سے ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جیسا کہ علامہ اقبال کے والد نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے جب قرآن پڑھو تو اس طور پہ مت پڑھو کہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی. اس کیفیت کے ساتھ پڑھو کہ قرآن گویا کہ میرے سینے پہ اتر رہا ہے, یہ قرآن کسی اور لوگوں کے لیے تھا, یہ مت سوچو. قرآن جب بھی ہم پڑھیں تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ خدا ڈائریکٹ مجھ سے خطاب کر رہا ہے, اور یہ ساری باتیں دوسروں کے لیے ہو کہ نہ ہو, ہمارے لیے پہلے ہے. خدا ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے. خدا کا یہ پیغام خاص طور پہ میرے لیے ہے, میرے قلب کے لیے ہے. جب منافقین کا ذکر آئے تو ہم سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے, اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ میرا قلب منافقوں جیسا نہ ہو جائے. جب متقین کا ذکر آئے تو اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے سینے کو متقیوں جیسا سینہ بنا لیں. قرآن کی ہر بات کو سب سے پہلے اپنے لیے بنائیں. جب تک قرآن کے پیغام کو اسپیشلی تخصیص کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے نہیں بنائیں گے تو ایسے پڑھتے رہیں گے کسی اور کا کلام ہے, کسی اور کے لیے ہے, ہمیں فیض نہیں ملے گا. قرآن کی ہدایت اور قرآن کا فیض اس وقت ملے گا کہ سب سے پہلے سوچے کہ یہ بات, یہ پیغام سب سے پہلے میرے لیے ہے, بعد میں دوسروں کے لیے ہے. اور اسی طرح امام غزالی نے فرمایا کہ قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو ترقی کرتے رہیں, کلام سے متکلم کی طرف, قرآن سے صاحب قرآن کی طرف ترقی کرتے رہیں. قرآن سے صاحب قرآن کی طرف ترقی کیا ہے؟ قرآن سے صاحب قرآن کی طرف ترقی یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو پہلے یہ فرض کر لیں کہ گویا کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس سے بات کر رہا ہوں. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ ہماری خدا سے گفتگو ہو رہی ہے, خدا سے مکالمہ ہو رہا ہے, خدا سے مخاطبہ ہو رہا ہے, خدا سے بات ہو رہی ہے, میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں. اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ گویا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم گویا کہ ڈائریکٹ ہم خدا سے اس کا کلام سن رہے ہیں. اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ڈائریکٹ گویا کہ خدا کا کلام ہم سے اتر رہا ہے اور ہم سے مخاطب ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کلام کو بھی چھوڑ دیں اور متکلم کے, خدا کے تصور میں اپنے آپ کو غرق کر لیں. یہ کیفیت اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی مشکل کیفیت ہے. آپ سب لوگ دعا کریے کہ اس کیفیت کا ایک معمولی ذرا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے, کہ یہ کیفیت پیدا ہو کہ گویا ہم اس ذات کا کلام پڑھ رہے ہیں, وہ ذات ہمارے سامنے بنفس نفیس بذات خود ہمارے سامنے موجود ہے. ہم خدا کے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور ساری چیزیں, ہماری ساری حرکتیں, جسمانی حرکتیں, لسانی حرکتیں, قلبی حرکتیں, سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا خدا کے کلام سے پورے طور پہ فیضیابی نہیں ہو سکے گی. اور اس کے ساتھ تبری کریں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں, قرآن سے تعلق ہو جائے, تو جب تک ہم قرآن کی تلاوت کے عادی نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ایک جرم کا ایک احساس تھا کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے, جب ہم نماز جیسے پڑھنے لگتے ہیں, قرآن پڑھنے لگتے ہیں, تو ایک طرف تقویٰ کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم بہت اب نیک ہوتے جا رہے ہیں, بہت صالح ہوتے جا رہے ہیں. جب یہ پیدا ہو کہ ہم بہت نیک ہوتے جا رہے ہیں, بہت صالح ہوتے جا رہے ہیں, تو اس سے برات کرے, اس سے تبری کرے, اپنی کبریائی سے نفی کرے, اپنے تقویٰ سے نفی کرے, اپنے غرور سے نفی کرے. کہ جب تک غرور ہوگا, جب تک تقویٰ کا احساس ہوگا, ہم صحیح معنوں میں متقی نہیں بن پائیں گے. سب سے بدتر اور سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہیں دنیا میں جس کو کافر اور منافق بنا سکے, اپنے لیے تو یہ فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مؤمنین کے صف میں ہی اٹھا دے. یہی بڑی بات ہے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو خدا کے پیغام سے جڑنے, خدا کے پیغام کو سمجھنے اور خدا کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.